مسلمان کے نزدیک اس کے پیش نظر کسی بھی ہدف کو حاصل کرنے کے دو قسم کے ذرائع ہیں، مادی اور عام وسائل اور ذرائع ہیں، ذرائع کہیں یا وسائل کہیں یا اسباب۔ کسی غیبی طاقت پر ایمان نہیں رکھتے اور انسان سمیت اس عالم ہستی کو صرف محسوسات اور قابل مشاہدہ چیزوں میں منحصر سمجھتے ہیں۔ انسان میں ہمیں یا اس کا گوشت نظر آتا ہے یا اس کی ہڈیاں نظر آتی ہیں یا خون نظر آتا ہے یا اس کے پتہ نہیں جو جسم کے جو سب سے چھوٹی اکائی ہے خلیے اور اس کے سیل، ان کے نزدیک تو بس وسائل ایک ہی قسم کے ہیں، مادی وسائل ہیں۔ بیماری سے شفا حاصل کرنے کا واحد طریقہ دوائی کھانا ہے، کیپسول کی صورت میں، شربت کی صورت میں، انجیکشن کی صورت میں۔ مال کمانے کا واحد ذریعہ وہ یا نوکری کرنا ہے یا زمینداری کرنی ہے یا آپ نے کاروبار کرنا ہے، کیونکہ وہ غیب پر ایمان نہیں رکھتے، لہذا ان کے پیش نظر کسی بھی ہدف کو حاصل کرنے کے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ مادی وسائل سے استفادہ کیا جائے۔ میں نے اس کی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی، لیکن ہم الحمدللہ جو مادی نہیں ہیں، ہم ایک غیبی طاقت کے قائل ہیں، اللہ کے قائل ہیں، انسان کی حقیقت جو اس کی روح ہے ہم اس کے بھی قائل ہیں، لہذا ہمارے نزدیک کسی بھی مقصد اور ہدف کو پانے کے دو قسم کے ذرائع ہیں، ایک مادی ذرائع جن کی طرف اشارہ ہو چکا اور کچھ معنوی روحانی اور غیبی طاقت کا سہارا، اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ قرآن نے بھی بتایا ہے کہ بھائی کسی کی اولاد نہ ہوتی ہو تو اس کے لیے علاج ہے، حکیم بھی دوائی دیتے ہیں، ایلوپیتھک والے بھی دیتے ہیں، ہومیوپیتھک والے بھی جو ہے نا وہ دیتے ہیں، دعائیں بھی ہیں۔ میں نے روایت پڑھی ہے، کئی لوگوں کو منگوا کے بھی دیا ہے، بھائی جس کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو وہ فیروزہ کی انگوٹھی کے اوپر یہ لکھ کے پہنے، رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین۔ جہاں وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کا حکم ہے وہاں یہ روحانی علاج کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اولاد نہ ہونے کے یعنی بیک وقت ایک عمل کے کئی فائدے ہیں۔ استغفار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بے اولاد کو اولاد بھی دیتا ہے جی، اور غریب اور نادار کو رزق و روزی سے بھی اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ یہ قرآن میں ہے، یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔